کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے معزز اور محترم سامعین، میں سیدہ طاہرہ عباس جعفری کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ ایک بار پھر ایک نئی کتاب کے ساتھ پروردگار کی توفیق سے آپ کی سماعتوں کو معطر کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آج عید زہرا، عید زہرا کی عیدی کے طور پر فضائل فاطمۃ الزہرا علامہ عبدالحسین امینی صاحب کی کتاب آپ سب کے لیے ریکارڈ کرنا شروع کر رہی ہوں۔ دعا ہے کہ امام زمانہ اس ادنیٰ سی کاوش کو قبول فرمائیں گے، آمین۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے فضائل فاطمۃ الزہرا، تالیف علامہ عبدالحسین امینی صاحب الغدیر، ترجمہ سید ذوالفقار علی زیدی، ناشر الحرمین پبلشرز پاکستان کراچی۔ عرض ناشر: تمام جہانوں کی خواتین کی سردار، جسے قرآن نے کوثر کہا، جو عالم مکان کے پیدائش کے اسباب میں سے ایک اور اہل کسا کی معرفت کے لیے مرکز قرار پائیں، جو اپنے 11 فرزندوں کے لیے حجت خدا بن گئی، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنہیں سرور کونین نے ام حبیہہ کا لقب سے یاد فرمایا، اور خداوند عالم نے آپ کے ساتھ مودت کو اجر رسالت قرار دیا۔ آپ کی ذات اقدس تمام عالمین کی خواتین کے لیے اسوہ کامل قرار پائی، جن کی تعظیم کے لیے سرور کائنات کھڑے ہو کر استقبال کرتے، سفر کو جاتے اور سفر سے واپسی کے وقت سب سے آخر اور سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور السلام علیکہ یا اہل نبوہ کہہ کر سلام کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور جناب حسنین کی والدہ اور مولائے کائنات کی شریک حیات تھیں، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ فاطمہ تھیں اور ولایت کے مقام پر فائز تھیں۔ ادارہ الحرمین کا بنیادی مقصد حضرات معصومین کی سیرت، ان کے ارشادات کو عالم انسانیت کے درمیان عام کرنا ہے، اور بی بی سیدۃ العالمین کے بارے میں 3 گراں قدر کتابیں، جن میں سے ایک فضائل زہرا ہے جو آپ کے سماعتوں کی نظر ہم کر رہے ہیں، جس کے مؤلف محقق بے نظیر علامہ عبدالحسین امینی ہیں، اور دوسری کتاب فضیلت زہرا جسے سید شرف الدین موسوی صاحب المراجات ہیں، اور تیسری کتاب ادارے کی اپنی تالیف ہے جو انشاءاللہ جلد قائرین کے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ دعا ہے کہ خدا ہماری ان کاوشوں کو بارگاہ ولایت میں مقبول قرار دے۔ ذوالفقار علی زیدی۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور وہ عام طور پر ایسا سمجھتے ہیں کہ جناب صدیقہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب اس وجہ سے ہیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے جس کے بارے میں مناسب یہ ہے کہ تفصیل سے بحث کی جائے۔ یہ معظمہ ولایت کبریٰ کی حامل ہیں،
یعنی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ولایت پر ایمان رکھنا چاہیے، اسی طرح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے ان مطالب کو دو حصوں میں تقسیم کر کے تحقیق کی جا سکتی ہے، اور ان دو حصوں کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر قرآن کی روح سے، یعنی جو آیات آپ کے متعلق ہیں ان پر تحقیق کی جائے۔ نمبر 2، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر روایات اور احادیث کی روشنی میں اور ان احادیث پر تحقیق کی جائے جو آپ کے بارے میں ہیں، اور ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی ایسے ہی فضائل اور مناقب کی حامل ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور جناب حسنین علیہم السلام اور ان کی اولاد معصوم کے بارے میں ہے۔ یہ بیان ہے مؤلف کا۔ پہلا حصہ، بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آیت قرآنی کی روشنی میں۔ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ بس اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ حق ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کیونکہ ان دو آیات کے درمیان میں ہے جو ازواج مطہرات کے بارے میں ہیں، لہٰذا اسی شک کی بنا پر یہ آیات ازواج مطہرات کی شان میں ہیں، اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں 5 طریقوں سے تحقیق کریں۔ نمبر 1، نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، اس آیت کے بارے میں کوئی صریح نص موجود ہے کہ آیت تطہیر کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ نمبر 2، اس موضوع پر خود ازواج مطہرات نے کبھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ آیت کن افراد کے بارے میں ہے، اور کیا امہات المومنین میں سے کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ آیت تطہیر ہم ازواج رسول کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس آیت کے بارے میں احتجاج کیا ہے کہ یہ آیت ہم اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ہمارے علاوہ کوئی اس کے مصداق میں شامل نہیں، اور اس احتجاج کے وقت صحابہ نے کیا کوئی جواب دیا؟ نمبر 4، کیا صحابہ کرام میں سے کسی کی طرف سے کوئی ذکر ملتا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ نمبر 5، مفسرین اور محدثین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ان لوگوں سے اتفاق کرتے ہیں جو ازواج مطہرات سے متعلق آیات کے درمیان ہونے کی بنا پر اس آیت کو بھی امہات المومنین کے بارے میں سمجھتے ہیں، یا اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ چونکہ یہ آیت صریح نص کی حامل ہے، لہٰذا اس نص کے تابع ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت تطہیر کے بارے میں جو کچھ بھی یہاں بیان ہوگا ان 5 صورتوں سے باہر نہیں ہوگا۔ آیت تطہیر اور فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں متواتر روایات سے یہ ثابت ہے کہ یہ آیت حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ اس وقت وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب حسنین علیہم السلام موجود تھے۔ خود ام المومنین جناب ام سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش ظاہر کی، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا، تم بھلائی پر ہو، مگر یہ آیت ہم 5 افراد سے مخصوص ہے۔ صحابہ کرام کا وہ گروہ جنہوں نے آیت تطہیر کی شان نزول کو اسی ترتیب کے ساتھ نقل کیا ہے وہ یوں ہیں: سعد بن ابی وقاص، انس بن مالک، ابن عباس، ابو سعید خضری، عمر بن ابی سلمہ، واصلہ بن اسقع، عبداللہ بن جعفر، ابو حمرہ حلال،
ہلال، ابو حمرہ ہلال، عائشہ، ام سلمہ، ابو ہریرہ، موقل بن سیار، ابو طفیل، جعفر حبان، حبیرہ، ابو برزہ، اسلمہ، مقداد ابن اسود۔ وہ روایت جو مذکورہ صحابہ نے نقل کی ہیں اور اس موضوع پر ایک ہی رائے کی حامل ہے کہ آیہ تطہیرہ جناب ام سلمہ کے گھر پر نازل ہوئی، جو صرف پنجتن کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک بھی اس میں شامل نہیں ہے، یہ مسلمات میں سے ہے۔ صحابہ کرام میں سے 300 افراد نے اسی ترتیب کے ساتھ اس آیت کا نزول جناب ام سلمہ کا گھر بتاتے ہوئے نقل کیا ہے۔ ان 300 افراد کا مکمل تعارف جو مختلف صدیوں میں زندگی گزار چکے ہیں، کتاب القدیر میں مفصل تحریر ہے۔ ان تمام 300 افراد نے جو روایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہیں، اس میں یہی تحریر کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کریمہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی شان میں۔ اگر مذکورہ بالا بیانات پر غور کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب صدیقہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آیہ تطہیر میں شامل ہیں، نیز آپ کلمہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ اگر اسے بھی نظر انداز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت امر کو مزید واضح اور روشن کرنے کے لیے خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، جسے صحابہ کرام میں سے 9 افراد نے نقل کیا ہے کہ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد سے تقریباً آپ کی وفات کے قریب تک غالباً ہر روز آپ کا معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے وقت یعنی مسجد پہنچنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر آ کر یوں فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سلام ہو تم پر اے اہل بیت، خدا کا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک اور راوی کہتا ہے کہ میں 6 مہینے مدینے میں رہا اور ہر روز میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سلام کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور راوی کا کہنا ہے کہ میں 9 مہینے مدینے میں رہا اور یہ سلسلہ جاری رہا، جس کا ہر روز مشاہدہ کرتا رہا۔ ایک اور راوی کا کہنا ہے کہ میں 1 سال مدینہ منورہ میں رہا اور ہر روز پیغمبر اکرم کو یہی روش اختیار کرتے ہوئے دیکھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام زندگی تک ایسا ہی کرتے رہے۔ ان تمام مطالب پر غور کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ آیہ تطہیر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے مخصوص ہے، اور وہ افراد اس میں شامل ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمبی مدت تک ثابت قدمی کے ساتھ اس روش کو جاری رکھتے ہیں کہ ہر روز جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پہ آتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی نے کل اہل بیت کے تعین کی بات نہ سنی ہو تو آج سنے، اگر آج بھی نہ سن سکا تو کل، اور اگر کل بھی نہ سن سکے تو اس کے بعد والے دن کو ضرور سنے گا۔ تمام صحابہ کرام جو مدینے میں تھے اور وہ تمام مسافر جو باہر سے آتے تھے، پیغمبر اکرم کی اس روش سے آگاہ ہو چکے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ آیہ تطہیر صرف اور صرف پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آیہ تطہیر اور ازواج رسول کے اقوال۔ یہ تحقیق کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے یا نہیں کہ ہم اس کے مصداق ہیں۔ اس میں شیعوں نے خود ازواج رسول ان میں سے ایک جناب ام سلمہ سے روایت نقل کی ہے، وہ عامہ کے ہاں بھی معتبر ہے۔ ان روایات میں سے جو فریقین شیعہ اور سنی کے ہاں قابل قبول ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ ام المومنین
جناب ام سلمہ نے فرمایا میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آیت تطہیر کن کے بارے میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے بارے میں ہے، اور سب ازواج کی طرح تم اس میں شامل نہیں ہو۔ جناب ام سلمہ ازواج رسول میں ایک نمایاں مقام و مرتبے کے حامل ہیں۔ وہ آپ خود واضح طور پر اعلان کرتی ہیں اور اقرار کرتی ہیں کہ میں اس آیت کے مصداق میں شامل نہیں ہوں۔ ہم ازواج رسول کو اس خطاب سے مخاطب نہیں کیا گیا، اور یہ بھی واضح ہے کہ آیت تطہیر میں امہات المومنین شامل ہوتی تو جناب عائشہ جمل کے موقع پر اس کو خوب اچھالتی، اور پھر ازواج رسول میں سے کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آیت تطہیر حضرات ائمہ اطہار اور جناب زہرا کے ارشادات۔ امیر المومنین علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسن بن علی، حسین بن علی، جناب سجاد، جناب باقر، جناب صادق علیہ السلام، ان تمام نے اپنے فضائل واضح کرنے کی منزل پر اس آیت کو بطور سند اور گواہ کے پیش کیا ہے اور اسی کو اپنی دلیل قرار دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یوم الدار کے دن اس آیت کو پیش کیا اور پوچھا کیا آیت تطہیر ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی؟ تمام صحابہ اور تابعین نے اقرار کیا، ہاں یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور یہ مسلمات میں سے ہے۔ آیت تطہیر اور صحابہ کرام کے ارشادات۔ جیسا کہ پہلے اشارتاً بیان ہوا ہے کہ تمام صحابہ کرام اور تابعین اس بارے میں متفق ہیں کہ یہ آیت پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان حضرات میں سے جس نے اس کی مخالفت کی وہ صرف اکرمہ ہے اور سیاق کی کہانی اسی سے نقل کی گئی ہے۔ آیت تطہیر اور محدثین اور مفسرین۔ تمام علماء حدیث و تفسیر مذکورہ روایت کی تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور وہ سب متفق ہیں کہ اکرمہ کی روایت کی سند معتبر نہیں ہے، اور سیاق سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آیت تطہیر میں تمام ضمائر مذکر استعمال ہوئی ہیں، اور اس آیت سے پہلے اور بعد کی روایت میں تمام ضمائر مؤنث ہیں، اور درمیان میں اس آیت کی ضمائر بدل گئی ہیں۔ اگر یہ آیت بھی ازواج رسول کے بارے میں ہوتی تو ضمائر نہیں بدلتی۔ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں آیت تطہیر کے علاوہ اور کوئی آیت نہ بھی ہوتی تو اس معظمہ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ معصومہ ہیں اور آپ کی عصمت ولایت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، اور ہمیں کسی غیر معصوم کے ولی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ابتدائے آدم سے لے کر اگر آج تک جو بھی معصوم ہے وہی ولی ہے یا پیغمبر ہے یا امام یا صدیق ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ دوسری آیت، آیت مباہلہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو تم آؤ اور اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لائیں۔ تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو لائیں، پھر ہم مباہلہ کریں گے، خدا جھوٹوں پر لعنت کرے۔ یہ آیت واضح اور صاف طور پر آواز دے رہی ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اس موقع پر شرکت فرمائی، اور آپ ایک ایسی مقدس ہستی ہیں جو دوسری 4 معصوم ہستیوں کے ساتھ آیت مباہلہ میں شامل ہیں، یعنی ابناء میں 2 معصوم جناب حسنین، انفسہ میں 2 پیغمبر اور علی، اور ان کے درمیان نساء میں 1 معصوم۔ آیت میں لفظ نساء یعنی ایک عورت، جس سے مراد آپ کا وجود مقدس ہے، اور یہ لفظ صرف آپ ہی کے لیے مختص ہے۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنا کوئی عام یا معمولی کام نہیں،
بلکہ اس عظیم کام کے لیے کچھ خاص ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے جو حق کے ساتھ اپنے ارتباط کی بنا پر اس کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان افراد میں سے ایک فرد ہیں جو اس آیت کی مصداق ہیں اور یہ مسلمات میں سے ہے۔ تیسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37۔ پس حضرت آدم نے خداوند عالم سے چند کلمات سیکھے اور ان کلمات کے وسیلے سے توبہ کی۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں چند احادیث مروی ہیں جو بہت ہی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کی روشنی میں ایک شخص آسانی کے ساتھ یہ جان سکتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا علت خلقت ہیں اور دنیا کی تخلیق کے اسباب میں سے ایک ہیں، بالکل اسی طرح جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب علی علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام علت خلقت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی علت خلقت تو قرار پائے مگر حامل ولایت نہ ہو۔ اس بارے میں دو روایات ہیں، ایک تو جناب امیر المومنین علیہ السلام اور دوسری حضرت ابن عباس رضی اللہ سے منقول ہے۔ وہ روایت جو امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، اسے عامہ کے محدثین نے بھی ذکر کیا ہے۔ وہ یوں ہے: حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ حضرت آدم ہندوستان میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں اتری۔ خداوند عالم کی طرف سے جبرائیل نے نازل ہو کر پیغام پہنچایا اور ارشاد ہوا، اے آدم، کیا میں نے تمہیں اپنی قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تم میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ حضرت آدم نے کہا، کیوں نہیں؟ ارشاد ہوا، پھر یہ رونا کیسا؟ آدم نے کہا، جس شخص کو اپنے رحمان و رحیم پروردگار کی جوار رحمت سے نکالا گیا ہو، اس کا رونا کیسے بند ہو سکتا ہے؟ حکم ہوا، تم ان کلمات کو یاد کر رکھو اور ان کے ذریعے توبہ کرو تو خداوند عالم تیری توبہ قبول کرے گا۔ اے آدم، تم یوں کہو، اے میرے معبود، میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، تو پاک ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے برائی کا ارتکاب کیا اور اپنی جان پر ظلم کیا، تو میری مغفرت فرما، بے شک تو غفور و رحیم ہے۔ بس وہ کلمات یہی تھے جو آدم کو سکھائے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کلمات کے ذریعے حضرت آدم کو تسلی دی کہ اگرچہ تم میرے جوار رحمت سے دور ہو گئے ہو، مگر یہ گراں قدر کلمات تمہارے لیے اس کا نعم البدل اور جوار رحمان کی ہم نشینی کا ہم پلہ ہیں اور فردوس جناح کے برابر ہیں۔ جس نعمت سے تم محروم ہوئے ہو، اس کی تلافی کا باعث ہیں۔ اور دوسری روایت حضرت ابن عباس سے یوں ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ الہام الہی کی بنا پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے پروردگار نے کہا، یا رحم ربک۔ جب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا تو انہیں تعجب کا احساس ہوا اور عرض کیا، اے میرے پالنے والے، کیا تو نے مجھ سے بھی زیادہ محبوب کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ بھی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے فرمایا، ہاں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ یہ سن کر حضرت آدم نے کہا، میرے پالنے والے، انہیں مجھے دکھا۔ خداوند عالم نے حجابوں پر مقرر ملائکہ کو حکم دیا کہ پردے ہٹا دیں۔ جب پردے ہٹا دیے گئے تو حضرت آدم نے 5 اجسام کو عرش کے سامنے دیکھا اور پوچھا، اے میرے پروردگار، یہ کون ہیں؟ ارشاد ہوا، اے آدم، یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کے ابن عم اور وصی علی
امیر المومنین اور یہ فاطمہ میرے نبی کی بیٹی اور یہ دونوں حسن اور حسین علیہ السلام میرے نبی کے بیٹی کے فرزند ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، اے آدم یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں۔ اس پر حضرت آدم خوش ہوئے، اور جب آدم سے ترک اولا سرزد ہوا تو انہوں نے کہا، میرے معبود، میرے پالنے والے، تو محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے صدقے میری مغفرت فرما۔ خداوند عالم نے انہی کے وسیلے کی بنا پر ان کی مغفرت کی۔ اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا، اور جب آدم زمین پر اترے تو اپنے لیے ایک انگشتری پر محمد رسول اللہ اور علی امیر المومنین نقش کیا، اور آدم کو ابو محمد کی کنیت دی گئی۔ حافظ بن نجار جو اہل سنت کے عظیم علماء میں سے ہیں، اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا جو انہیں یعنی حضرت آدم کو سکھائے گئے تھے، اور جن کی بنا پر پروردگار نے ان کی توبہ قبول کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم نے محمد، علی، فاطمہ اور حسن حسین کے وسیلے سے دعا مانگی کہ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، پس پروردگار نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس روایت کو علامہ سیوطی نے دار منشور میں، بدخشانی نے حافظ دار القطنی میں، اور ابن نجار اور ابن مغازی نے اپنے مناقب میں اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اگر بیان شدہ مطالب پر غور کریں تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عالم کی تخلیق کا ذریعہ اور ولیۃ اللہ ہیں۔ چوتھی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24۔ جس وقت ابراہیم کے پروردگار نے اسے کلمات کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کیا، جیسا کہ پہلی والی آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ لفظ کلمات سے کیا مراد ہے۔ اس آیت میں بھی کلمات سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین ہیں۔ اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی مفصل بن عمر نے، جو ایک عظیم فقیہ اور فلسفی تھے، آپ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے جناب صادق علیہ السلام سے اس آیت کریمہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کے بارے میں پوچھا تو کہ اس سے خداوند عالم سے نے کیا مراد لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہی کلمات ہیں جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ آدم نے ان کلمات کے ذریعے یوں دعا فرمائی تھی، میرے معبود، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی، فاطمہ اور حسن حسین کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مفصل بن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جناب صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ خداوند عالم کے حضور اس آیت میں لفظ اتمہن سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی انہوں نے دوسرے 9 اماموں کو اولاد حسین بن علی سے لے کر قائم آل محمد تک سب کو پنجتن کے ساتھ شامل کیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم جن کلمات سے آزمائے گئے وہی کلمات تھے جن کے ذریعے آدم آزمائے گئے تھے، جامع تر اور عالی تر تھے۔ وہی کلمات ہیں جس کے بارے میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نحن الکلمات، یعنی ہم ہی وہ کلمات ہیں جن کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے، اور چہردہ معصوم علیہ السلام کو اسی بنا پر کلمات کہا جاتا ہے کہ ان کے نام عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔ نیز اس جملے کی مناسبت سے یہ بھی ہے کہ جسے 2 دفعہ ان کی شان اقدس پر نقش کیا گیا ہے، ایک تو رحم مادر میں اور دوسرے ولادت کے بعد، اور وہ جملہ ہے کہ تیرے پروردگار کا کلمہ صداقت و عدالت میں کمال تک پہنچا ہوا ہے، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جس وقت امام علیہ السلام متولد ہوئے، ان کے بائیں شانے پر یہ نقش کندہ تھا، اور انہی کلمات کے بارے میں
جناب ولی اصغر علیہ السلام دعائے رجبیہ میں فرماتے ہیں، تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں مگر یہ کہ وہ تیرے بندے اور مخلوق ہیں، ابتدا اور انتہا تیری طرف ہے، جس کا جوڑنا اور ادھیڑنا تیرے ہاتھوں میں ہے۔ وحی کی زمان میں جو افراد کلمات الہی قرار پائے اور انبیاء اور اولیاء جن کے وسیلے سے دعائیں مانگیں، جن کے لیے ناممکن ہے کہ وہ عہدہ ولایت سے خالی ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ان کلمات کا جز ہیں، جن کی معرفت تمام انبیاء آدم، موسیٰ، عیسیٰ کو کرا دی گئی ہے۔ نیز یہ خلاف عقل بات ہے کہ کوئی فرد کلمت اللہ تو ہو اور انبیاء اور اوصیاء تک ان کے وسیلے سے دعا مانگیں مگر وہ خود مقام ولایت کا حامل نہ ہو۔ لہٰذا یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جن کے ذریعے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام ولایت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔